میرا تعلق ایک دیہات سے ہے جہاں ہم لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے زیادہ مواقع نہیں ملتے تھے۔ تاہم میں ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے تھی جن پر دیہات میں بھی تعلیم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، کیونکہ میرے والد دولت مند تھے اور دولت والے گاؤں کے ہوں یا شہر کے، رسم و رواج بھول بھی جائیں تو کوئی ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اسکول جاتی تھی۔ ان دنوں ہمارے دیہات کے اکثر اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں اس وجہ سے ساتھ پڑھتے تھے کہ حکومت پر ایک چھوٹی آبادی کے لیے الگ الگ اسکول بنا کر اس میں اسٹاف رکھنے سے اخراجات کا بوجھ بڑھ جاتا تھا، لہٰذا ایک اسکول سے ہی چھوٹے دیہاتوں میں کام چلا لیا جاتا تھا۔ یوں تعلیم کا انتظام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مشترکہ ہوتا تھا۔ ہمارے اسکول میں بھی لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہیں تھا، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام نذیر تھا۔ وہ میرا بڑا خیال کرتا تھا، اس لیے مجھ کو اچھا لگتا تھا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتا میرا جی پریشان ہوتا۔ حالانکہ سارے اسکول میں وہ شرارتی مشہور تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ شائستہ تھا اور ہمیشہ مجھ سے مختصر بات کرتا تھا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا کیونکہ بابا جان کا خیال تھا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور میرا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا ٹھیک نہیں تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اسکول میٹرک تک کر دیا گیا تھا۔ 2 سال بعد میری بہن اسی اسکول میں پڑھنے جانے لگی۔ ایک روز میں نے اس کی کاپی چیک کی تو وہ ایک تصویر اس میں رکھی دیکھی۔ حیران رہ گئی کہ تصویر تو نذیر کی تھی۔ تمام پرانی یادیں یاد آ گئیں۔ میں نے وہ تصویر چھپا لی۔ جب موقع ملتا تو میں وہ فوٹو نکالتی اور سب سے چھپ کر دیکھتی۔ 8ویں پاس لڑکی جو 2 سال تک گھر میں بیٹھی رہے، اس کے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات کا گھر کر جانا غیر فطری بات تو نہیں تھی۔ میں بھی تصور میں چپکے چپکے نذیر کو چاہنے لگی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ مجھے کبھی ملے گا بھی کہ نہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے مجھے کہا، آپی میری کاپیوں میں سے تصویر تو نہیں ملی؟ میں نے پوچھا کس کی؟ وہ بولی ایک لڑکی میری کلاس میں پڑھتی ہے، اس کے بھائی کی تھی۔ وہ ہر روز مجھ سے مانگتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور یہ فوٹو اس نے بورڈ میں فارم پر لگا کر بھیجنی ہے۔ اچھا، میں تلاش کروں گی، میں نے جواب دیا۔ تلاش کیا کرنی تھی، تصویر تو میرے دل میں لگی تھی۔ خیر صبح میں نے نذیر کی تصویر دردانہ کو واپس کر دی۔ ایک دن میں نے دردانہ سے کوئی سوال پوچھ رہی تھی، اس نے جواب صحیح نہیں دیا تو میں نے اسے خوب ڈانٹا کہ تم توجہ سے نہیں پڑھتی ہو، تبھی تم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس پر وہ کہنے لگی، ٹھہرو آپی، میں ابھی سوال سمجھ کر آتی ہوں۔ وہ گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں واپس آ گئی۔ کہاں سے سمجھ کر آئی ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جس لڑکے کا فوٹو آپ نے تلاش کر کے دیا تھا وہ اپنے ماموں کے گھر آیا ہوا ہے، فائزہ کے ہاں۔ فائزہ نذیر کی ماموں ذات تھی جس کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ جو میرے تصورات میں بسا ہوا تھا میں اسے دیکھ سکوں گی۔ ایک روز اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھی تھی کہ سامنے سے ایک لڑکا گزرا۔ ہماری زمینیں گھر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھیں، تب ان میں گندم فصل لگی ہوئی تھی۔ در کھلا ہوا تھا، میں نے برآمدے سے فصل کو دیکھ رہی تھی، تبھی میں اٹھ کر باہر گئی اور اس لڑکے کو پکارا، ٹھہرو، کون ہو تم؟ تمہیں خیال نہیں کہ تم نے گندم کی بالیاں اپنے قدموں سے روند کر خراب کر دیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ نذیر تھا اور اپنے ماموں کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دیا کہ میں تمہاری شکایت کے جواب میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اس پر میں شرما گئی۔ کچھ دن بعد ہی ہمارے گھر مہمان آئے۔ یہ خواتین میرا رشتہ مانگنے آئی تھی، مگر امی نے ان کو منع کر دیا اور والدین نے میری شادی کی بات ایک اور جگہ چلا دی، صرف اس لیے کہ وہ دولت مند تھے، حالانکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ اور عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ نذیر کا رشتہ والدین نے رد کر دیا ہے، میں بہت روئی اور فائزہ سے کہا کہ اپنے کزن سے کہو کہ ایک بار مجھ سے ضرور ملے۔ پیغام ملتے ہی وہ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ اسے بتایا کہ میرا رشتہ ایک عمر رسیدہ شادی شدہ شخص سے ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ بڑا زمیندار ہے اور دولت مند ہے، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی۔ اس پر نذیر کہنے لگا، میں تو تم کو اس وقت سے چاہتا ہوں جب تم میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، اس لیے میں تمہارے گھر اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھجوایا تھا، مگر اب انکار ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ ہم اپنے بزرگوں سے لڑکا تو بات نہیں منوا سکتے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ والدہ وہاں آ گئی۔ انہوں نے نذیر کو مجھ سے بات کرتے دیکھا تو اسے کچھ نہ کہا، مگر مجھے جوتا اتار کر مارنے لگی۔ نذیر نے امی کو روکنا چاہا تو انہوں نے اسے بھی دھکا دیا اور مجھ کو گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ نذیر بہت بے چین ہو گیا، وہ وہاں سے نہ گیا بلکہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ جب امی مجھے مار پیٹ کر چلی گئیں تو اس نے کہا، آج رات تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ نذیر کی اس بات پر مجھے یقین نہ آیا۔ جب شام گہری ہوئی، امی اور بہنیں سونے کے لیے لیٹ گئیں تو میں چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس باہر کھیتوں کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کھیتوں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آیا اور بولا، جلدی کرو، گھر سے نکل جاؤ، دیر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نذیر نے اصرار کیا، ذرا ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان لوگوں کو کیوں نہ ہم اپنی بے عزتی کا احساس دلا کر بدلا لیں۔ ڈرتے ڈرتے میں باہر نکل آئی۔ ہم کھیتوں چلتے بہت دور نکل آئے جہاں سے نذیر کے دوست کے کھیت شروع ہوتے تھے۔
نہ جانے کتنی گھڑیاں اور کوس ہم پیدل چلے ہوں گے۔ میں تو تھکن سے لڑکھنانے لگی۔ تبھی نذیر نے کہا، اب اگر نہیں چل سکتی تو یہیں رکو، کھیتوں میں رات گزارتے ہیں، میں جاگتا رہوں گا، تم سو جانا۔ صبح اذان سے پہلے ہی میرے دوست احسن کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سونا تو کیا تھا اور نیند کس کو آنی تھی اس جنگل میں۔ اس رات ہم نے ہر وہ بات ایک دوسرے سے کہہ دی جو خاموشی کی زبان میں ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم احسن کے گھر پہنچ گئے۔ احسن کے والد نذیر کے چچا ہوتے تھے۔ انہوں نے ہمارا حال سنا تو پہلا کام کیا کہ باقاعدہ ہمارا نکاح کرایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم راضی ہو، اپنی مرضی سے آئی ہو نا؟ میں نے 4 گواہوں کے سامنے کہا، ہاں میں راضی ہوں اور اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ نکاح کے بعد نذیر مجھے چچا کے گھر چھوڑ کر خود ان کے ساتھ اپنے گھر گیا اور سب باتیں ان کو بتا دی۔ گھر والوں نے پہلے تو اسے خوب لان تان کی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آخر 6 دن اس کے چچا کے گھر رہنے کے بعد نذیر کے گھر والے مجھے اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے۔ چند دن سب نے اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ نفرت ابھر کر سامنے آنے لگی۔ نذیر پر سرے روزگار نہ ہوا تھا۔ ہم 2 افراد کا بوجھ اس کے بھائیوں اور بھابھیوں پر بہت کھلتا تھا۔ اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ہم پائی پائی کو محتاج ہو گئے۔ جب میرا پاؤں بھاری ہو گیا اور نذیر کی بھابھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کے بچے کا خرچہ بھی ہمارے خاوندوں پر ہوگا، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ سب نے مل کر مجھ سے کہا کہ تم اپنے والد کو خط لکھو کہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ جب تم وہاں جاؤ گی تو پھر ہم آ کر تمہارے والدین کی منت کریں گے اور تم کو صلح سے لے جائیں گے۔ اس طرح تمہارے والدین کی جو سبکی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا اور دونوں گھرانوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اپنے والدین کے لیے افسردہ تھی، ذرا سا اخلاقی سہارا ملا تو راضی ہو گئی۔ پھر والد کو خط لکھ دیا۔ خط ملتے ہی بابا جان آ گئے۔ نذیر کے گھر والوں سے بات ہوئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ نذیر کے گھر سے راضی خوشی روانہ ہوئی تھی کہ چلو سسرال والے بھی خوش اور والدین بھی راضی ہو جائیں گے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اصل کھیل کیا تھا۔ ایسی میری مرمت ہوئی کہ ماں بننے کا ارمان بھی مٹی میں مل گیا۔ وقت سے پہلے ہی گود اجڑ گئی۔ میں بہت روئی اور اپنے والد سے کہا، مجھے واپس میرے شوہر کے گھر بھیج دو۔ وہ بولے، شوہر کیسا؟ ان لوگوں نے خود تجھے بھیجا ہے، وہ تجھ کو خود واپس لینے نہیں آئیں گے بلکہ طلاق دے رہے ہیں۔ نہ جانے ان لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا ملی بھگت کی، نذیر سے کیا کہا کہ مجھے طلاق نامہ مل گیا اور والد نے پھر میری شادی وہیں کر دی جہاں وہ چاہتے تھے، حالانکہ اس شخص کو پتا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں اور ایک شخص کے نکاح میں رہ چکی ہوں۔ یقیناً پہلے اس شخص کے ساتھ شادی ہوتی تو میرا بہت چاؤ ہوتا، مگر اب تو میں بھاگی ہوئی اور متلقہ عورت تھی۔ اب اس گھر میں میری کیا عزت؟ یہ میرا شوہر کہتا تھا، میں نے تمہارے باپ کی لاج رکھ لی ہے، ورنہ تم بیوی بنائے جانے کے قابل ہی کب رہی؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ چپ رہتی۔ اتنے برس بیت گئے مگر ابھی تک چپ ہی ہوں۔ اے کاش مجھے ایک بار نذیر مل جاتا تو میں اس سے پوچھتی کہ تم نے مجھے طلاق کیوں دی، میرا قصور کیا تھا؟ تم ہی نے مجھے گھر سے بھاگ کر چلنے کو کہا تھا اور تم نے ہی بیچ مجدار میں چھوڑ دیا۔ کیا یہی ماں باپ سے بے عزتی کا بدلہ تھا؟ سو تم نے لے لیا مگر میری زندگی برباد کر دی۔ اگر قسمت میں شادی شدہ شوہر ہی لکھا تھا، اس کے ساتھ شادی شان سے ہوتی تو سسرال میں بھی قدر ہوتی، مگر اب کیا ملا ہاتھ ملتے رہنے کے سوا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔